الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ایک نہایت اہم موضوع جس پر کئی دنوں سے گفتگو کر رہے تھے، استقامت، پھر ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی اور جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے استقامت کی فضیلت اور استقامت کا حکم بیان کرتے ہوئے سب سے افضل عمل نماز اور وضو قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی 4 وجہیں ہیں، جن میں سے 2 وجہ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے شریعت کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہی استقامت ہے۔ اور دوسرا سبب، دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں ہر مسلمان جب سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ میں استقامت، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ سے استقامت ہی طلب کرتا ہے، بار بار استقامت طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے جو بھی ہم سے مانگتا ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ میں اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے استقامت کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور استقامت عطا کرے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے استقامت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کو جوڑ دیا، نماز کی فضیلت بیان کر دیا تاکہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور آپ نے اشارہ کیا کہ نماز کی پابندی کے بغیر استقامت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تیسری وجہ ناظرین کرام یہ ہے، بہت ہی اہم، صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ نور، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز نور ہے۔ یہ نماز کی بہت بڑی فضیلت آپ نے ایک جملے میں بیان کر فرمایا الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے۔ عربی زبان میں نور کہتے ہیں روشنی اور لائٹ کو، جس کو ہم لوگ روشنی کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں نور کہتے ہیں۔ تو اب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ روشنی کیا چیز ہے۔ روشنی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اندھیرے میں اگر آپ ہیں، اندھیرے میں آپ کے سامنے کیا ہے آپ کو نظر نہیں آ سکتا، آپ کے بازو میں بچھو بیٹھا ہوا ہے، جب تک ڈنک نہیں مارتا آپ کو پتا نہیں چلتا۔ اگر کوئی معمولی سے روشنی ہو، ایک رسی پڑی ہوئی ہے تو آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ وہ رسی ہے یا سانپ ہے۔ اندھیرے میں انسان اپنی منزل مقصود پر اگر جانا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ راستے میں کوئی کھمبا ہو تو اس ستون اور کھمبے سے ٹکرا کر کے اپنا سر پھوڑ لے گا۔ انسان اندھیرے میں نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ اٹھاتا ہے، اپنی منزل کو طے نہیں کر پاتا، حق سمجھ نہیں پاتا، سانپ کو نہ سانپ سمجھتا ہے نہ رسی کو رسی سمجھتا ہے، لکڑی کے ستون اور کھمبے کو نہیں دیکھتا، کھڈے میں گر جاتا ہے۔ انسان ساری آفتوں، ساری بلاؤں، ساری پریشانیوں میں اور ساری تکلیف میں اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ تاریکی اور اندھیرے میں ہو۔ اگر لائٹ جلا دی گئی، روشنی اس کو مل گئی تو سارا راستہ اپنا دیکھ لیتا ہے، بستر پر دھول و مٹی، بچھو یا پڑا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، گھر میں کیا چیز ٹہل رہی ہے اس کو نظر آ جاتی ہے۔ روشنی آ جانے کے بعد انسان ہر خطرناک چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور ہر خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہے لائٹ کا کام اور روشنی کا فائدہ۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ نور، اے میرے امتیو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو نور بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کی یہ خوبی ہے، نماز کا یہ کمال ہے کہ جو انسان خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ تعالی اس کے دل میں ایک ایسا نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں، ایسا تقوی کا نور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں،
وہی ایمان اور تقوی کا نور انسان کو حق اور باطل سمجھا دیتی ہے، حلال و حرام کو واضح کر دیتی ہے۔ اب انسان نے اگر نماز کی پابندی کیا اور نماز کی برکت سے اس کے اندر نور ایمان پیدا ہوا، تقوی آ گیا، تقوی کا نور پیدا ہوا، اب آدمی ایمان کا نور جو ہے ہمیشہ اسے نیکی کرنے پر آمادہ کرے گا۔ خطرناک چیز جو ایمان کے لیے ہے، ایمان کو نقصان پہنچانے والی، نمازی کو برباد کر دینے والی جتنی بھی چیزیں ہوگی، نماز کا جو نور ہے نماز پڑھنے کی برکت سے دل میں جو پیدا ہوا ہے، وہ نور ایمان انسان کو جنت ہی کا راستہ دکھائے گا اور جہنم کے سارے راستے اس کے لیے واضح کر دے گا۔ جہنم کا راستہ اگر واضح ہو جائے گا تو مومن کبھی جہنم کا راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ تو نور ایمان جتنا قوی ہوگا، جتنا جلی ہوگا، ایمان جتنا بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ آدمی نیک اعمال کرے گا اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ دین کی پابندی کرے گا، اور یہی اصل میں استقامت ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کا اس لیے تذکرہ کر دیا کہ آتا ہے اور نیکی پر پابند ہے، تو گویا کہ آدمی میں استقامت پیدا کرنے کا بہت بڑا سبب نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ ناظرین، چوتھی وجہ نماز کو نبی علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ کیوں بیان کیا، اس کی چوتھی وجہ ناظرین اور آخری وجہ وہ یہ ہے کہ نماز بہت ساری عبادات اور نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ غور کریں، ایک شخص زکوٰۃ نکالتا ہے، اس نے زکوٰۃ نکالا، صرف ایک نیکی کیا، کیا؟ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے مستحقین کو دے دیا۔ اسی طرح سے آدمی نفلی صدقہ کرتا ہے، ایک ہی نیک کام کیا، کیا؟ صدقے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، ایک نیکی ہوئی۔ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، انسان جب قرآن کی تلاوت کرے گا، بہت بڑی عبادت ہے، بہت عالی شان عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کر کے پڑھنے لگے۔ قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن صرف ایک ہی نیکی ملے گی، کیا؟ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک ہی عبادت کر رہا ہے، 2-4 عبادت وہاں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، آپ جتنی عبادتیں کرتے ہیں، تمام عبادتوں پر غور کریں گے تو آپ صرف ایک عبادت کرتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت آپ کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بہت ساری عبادات اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی۔ کتنی مرتبہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی آپ نے بیان کیا؟ کتنی مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا؟ نمبر 2، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ آپ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، جب بھی بہت سارے لوگ سبحانک اللہم و بحمدک، دیکھیں نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کر دی، الحمدللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کر دیا، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے یا ربنا ولک الحمد کہہ کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر دیا۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تلاوت قرآن بھی آپ نے کر لیا، آپ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع بھی پیدا ہو گیا۔ ذرا غور کریں، ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کتنی پابندی کرتا ہے، کتنی نیکیوں کی وہ پابندی کر لیتا ہے، 1-2 نیکی نہیں، سینکڑوں نیکیوں کی پابندی کرنے کے بعد اس کی نماز ادا ہوتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ سمجھے کہ وہ ایک نیک عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ نماز کے ساتھ سینکڑوں نیک اعمال کی پابندی کر رہا ہے۔ جو انسان نماز کی پابندی برابر کر لے گا اور جو انسان نمازی بن جائے گا صدق دل کے ساتھ، تو اتنی نیکیوں کی پابندی کرنے کے بنا پر دین کی بقیہ باتوں پر بھی عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جو انسان اتنی نمازیں پڑھ کر کے اتنی دینداریاں اور اتنی دینی باتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا،
وہ برائیوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہی استقامت ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ استقامت پیدا کرنے کے لیے نماز بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کا ہمیں پابندی کے ساتھ حکم دیا۔ ناظرین کرام، یہ 4 اسباب تھے اور 4 وجوہات تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو استقیموا ولن تحصوا وَاعْلَمُوا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا اے لوگو استقامت اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا ولن تحصوا، استقامت کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ ان کی نیکیوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور اچھی طرح سے یاد رکھو نماز سب سے بہتر عمل ہے، یعنی آپ نماز کی خوب پابندی کرو تاکہ تمہارے اندر استقامت پیدا ہو جائے، اور جب تک نماز کی پابندی نہیں کرو گے تمہارے اندر استقامت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی تھی کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اندر استقامت پیدا کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور نماز کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مومن صراط مستقیم پر اس کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ یہ نماز کی برکات اور نماز کے فوائد میں سے ہے۔ ناظرین، یہاں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے اور واضح کر دینا، اور نبی علیہ السلام کا ایک پیغام اور نبی علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری نصیحت بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا ضروری ہے، اور یہ آپ کی شان رحمت للعالمین کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تو آپ نے وہ تعلیم دی جس میں انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو مکلف بناتے ہیں جتنی آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ استقامت کا حکم دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری نصیحت کی اور امت پر بڑی ہمدردی اور امت کا بڑا خیال و لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، دارمی، ابن حبان کی بسند صحیح حدیث منقول ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کئی باتوں کو حکم دیا۔ فرمایا سددو وقاربو، سددو وقاربو وعملو وخیرو۔ پہلے 4 باتوں کو حکم دیا۔ کیا نصیحتیں آپ کریں، کیا حکم دیں ناظرین وہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددو، تم بالکل سیدھے صراط مستقیم پر چلو، ذرہ برابر صراط مستقیم سے نہیں ہٹنا ہے تمہیں۔ استقامت کا حکم دیا۔ سددو، اپنے اندر استقامت پیدا کرو اور بالکل 100% تم دین کے سیدھے راستے رہو۔ لیکن قربان جائیے نبی علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہت قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں۔ آج کے مسلمان ہم اور آپ ذرا غور کریں، کتنے فتنے، کتنی پریشانیوں میں ہیں کہ دین پر چلنا، دین کا نام لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا سددو وقاربو، دین پر بالکل سیدھے چلو، استقامت اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر کہیں دین کی راہ پر چلنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے تو وقاربو، قریب قریب چلنا۔ ناظرین، یہی نصیحت آپ حضرات کو سنانا چاہتا تھا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ یہ ہے
کہ بھائی دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اب دین کو چھوڑ ہی دینا، بالکل بے دینی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ استقامت کا حکم تم کو دے رہے ہیں، دین اور شریعت کی پابندی کرنا تم پر ضروری ہے، ہر طرح سے صراط مستقیم پر چلو، لیکن اگر کہیں تمہارے لیے دین پر چلنا واقعی کسی جگہ دشوار ہو جائے تو ایسا نہیں کہ دین چھوڑ کر کے بالکل کنارے ہو جانا، آپ فرماتے وقاربو، بالکل اس کے قریب قریب چلنا۔ اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے، اللہ اکبر۔ دیکھیں، اگر آپ کو کہیں جانا ہے، جو راستہ آپ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، کہیں راستہ خراب ہو گیا ہے اور راستے میں کام ہو رہا ہے، تو عقل مند مسافر ایسا نہیں کہ اس راستے میں کھدائی ہو رہی ہے اور دور والا راستہ پکڑے، بلکہ کرتا کیا ہے، وہ دائیں بائیں سے جو کچھ زمین ہموار ہوتی ہے وہیں سے اپنا راستہ بنا کر کے نکل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں اپنا سفر ہی کرنا ہی چھوڑ دے، اپنا سفر ملتوی کر دے، نہیں، ہم نے دیکھا فلاں جگہ راستے میں کھدائی ہو رہی تھی اس لیے میں نے اپنا سفر کرنا ہی کینسل کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، یہ مثال ناظرین آپ نے سمجھ لیا تو اب حدیث کا مطلب سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رسول فرماتے دین پر چلو، اگر دین پر چلنا کسی جگہ، کسی مسئلے میں، کسی موڑ پر اتنا دشوار ہو جائے کہ وہاں دین کی بات اپنانا یا شریعت پر قائم رہنا، عمل کرنا تمہارے لیے ناممکن اور دشوار ہو گیا ہے، تو دین نہیں چھوڑنا بلکہ دین کے بالکل قریب قریب رہنا۔ جو میں نے روڈ کی مثال دی، آپ روڈ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، اگر کسی جگہ کھدائی ہو رہی ہے یا کوئی خطرناک چیز ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں، آگے جہاں سے راستہ درست ہے پھر اپنے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی پیاری مثال دی، سددو وقاربو، لوگو استقامت اختیار کرو، استقامت پر رہو، دین پر ڈٹے رہو۔ اگر کہیں تمہارے لیے دین کے کسی مسئلے پر عمل کرنا ناممکن اور دشوار ہو گیا تو دین نہیں چھوڑنا بلکہ بالکل قریب قریب چلنا، جہاں وہ دشواری دور ہو جائے پھر دین کی راہ پر آ جانا، استقامت تم اختیار کر لینا۔ اس میں اللہ کے رسول نے بہت بڑی مہربانی کر کے امت کے لیے رخصت دے دیا، جہاں آپ کے جان مال کا خطرہ ہو اور جہاں دین کی پابندی کسی مسئلے میں ناممکن ہو، آپ کے طاقت کے باہر ہو، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قریب قریب چلو۔ اس کی ایک مثال ناظرین کو اور ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پر ناظرین، نماز 5 وقت کی جو ہم پر فرض ہے، نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا فرض ہے۔ اگر انسان طاقت رکھتے ہوئے نماز بیٹھ کر کے پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ فرض نماز کے لیے قیام کھڑا ہونا یہ شرط ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ انسان اگر صحت مند ہے، کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی بیٹھ کر کے فرض نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا۔ اب اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیمار ہیں اور بھائی اس لیے میں جب تک بیمار رہوں گا نماز پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، نہیں۔ وقاربو، اسلام نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز نہیں چھوڑنا ہے، صراط مستقیم پر رہنا ہے، لیکن وقاربو، ذرا سا دین کے قریب قریب رہو، بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی انسان کلمہ گو ہے، ہوش حواس میں ہے اور بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر لیٹ کر کے بھی نماز نہ پڑھ سکے تب آپ نے ارشاد فرمایا اس آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اب ذرا بتاؤ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا فرمان کتنی آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ آدمی کو زکام ہوا، بخار آیا، مسجد میں جانا چھوڑ دیا، ذرا سا بخار آیا نماز پڑھنا چھوڑ دیا، طرح طرح کی ہیلے بہانے سے نماز چھوڑ، صراط مستقیم ہاتھ سے گئی، ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر مشکل ہو جائے
تو بالکل دین کو نہ چھوڑ دو بلکہ دین کے قریب قریب چلو۔ اللہ کے رسول نے آسان بنا دیا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے طاقت نہیں تم لیٹ کر کے پڑھو، لیٹ کر کے بھی طاقت نہیں، ہوش حواس میں ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن نماز نہیں چھوڑو، تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا۔ یہ میرے بھائیو سددو وقاربو، اس فتنے کے دور میں اگر کہیں آپ کو دین کی کسی بات پر عمل کرنا ناممکن اور دشوار ہے یا آپ کے جان اور مال کو خطرہ ہے تو آپ دین کو نہ چھوڑیں بلکہ قریب قریب چلتے رہے، جہاں وہ دشواری ختم ہو یا وہ پریشانی دور ہو جائے پھر آپ دین کی راہ پر آ جائیں اور استقامت کو قبول کر لیں۔ تیسری چیز سددو وقاربو، تیسری چیز آپ نے فرمایا وعملو، اے لوگو برابر تم عمل کرتے رہو، عمل کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ عمل اگر تم ترک کر دو گے تو استقامت چھوٹ جائے گی۔ عمل کرنا ہی، دین کی پابندی کرنے ہی کی وجہ سے تمہارے اندر استقامت باقی رہے گی۔ اس لیے فرمایا وعملو، برابر تم عمل کرتے رہو، اور عمل بھی کیسا؟ سیزن والا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن سیزن کا حساب رکھتا ہے۔ رمضان آ گیا تو نماز مسجد ہماری بھر گئی، اور اتنے نمازی ماشاء اللہ ہو جاتے ہیں نئے لوگ سیزن والے جو رمضانی بھائی کہ پرانے نمازیوں کو اگلی سب میں جگہ نہیں مل سکتی، لیکن صرف وہ انسان یہی سوچتا ہے کہ ہاں رمضان بھر نماز پڑھنی ہے، رمضان کے بعد گیا پھر اگلے رمضان کا انتظار کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے عمل کے ذریعے استقامت پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ایک دو دن عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی جب تک آپ کی روح قبض نہ ہو جائے تب تک آپ کو میری عبادت کرتے رہنا ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی کو عبادت سے چھٹکارا ملتا تو آخر نبی ہوتے، لیکن نماز ایک دن نہیں، عبادت مہینے بھر کی نہیں، بلکہ مومن کے جسم میں جب تک جان ہے وَعَمَلُوا، اسے عمل کرتے ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا جب تک موت نہ آ جائے تب تک آپ عمل کرتے رہیں۔ تو زندگی بھر ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر وَخَيَّرُوا، ہمیشہ نیکیوں کو ڈھونڈتے رہا کرو، نیکیاں ڈھونڈتے رہو۔ نیکیوں کے ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر رمضان آ گیا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا، تلاوت قرآن کا اجر و ثواب بڑھ گیا، اب ہمیں چاہیے کہ اس موسم سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم اکٹھا کر لیں۔ وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر دوبارہ ہم اپنا اہم موضوع جو ہے استقامت کا، کہ استقامت کے لیے دعائیں کرنا، اس نقطے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔